یہ ایک 4 مصروں سے 4 مصرے آپ لوگ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں میں. سماعت فرمائیں. غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے. غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے. علی کا نعرہ لگاؤ، حسین وارث ہے. غموں سے نہ گھبراؤ. کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا. صدا یہ آئی کہ آؤ، حسین وارث ہے. غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے. نعرہ سلوات. تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے. تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے. تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو نماز کی بھی نماز ہے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے. تو عبادتوں کا سجود ہے، تو شہادتوں کا قیام ہے. تو عبادتوں کا سجود ہے، تو شہادتوں کا قیام ہے. تو ولایتوں کا رکوع بھی ہے، تو ہی لا الہ کا راز ہے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا. تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا کی مرضی دکھائی دے.
تو خدا کی مرضی دکھائی دے، تیرے ہاتھ میں دو جہان ہے، تیرے ہاتھ میں دو جہان ہے، کہ نبی کی زلف دراز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا۔ یہ کلام کا ایک آخری شعر آپ لوگ کی سماعت کے حوالے۔ تو ملک کو بخش دے بالوں پر، تو کسی کو بیٹے عطا کرے، تو ملک کو بخش دے بالوں پر، تو کسی کو بیٹے عطا کرے، تیرے بچپنے کسی داؤں پہ بھی، تیرے بچپنے کسی داؤں پہ بھی، پروردگار کو ناز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و شفیعنا و مولانا الثقلین جد الحسنین ابو القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صلوات کیجیے آپ۔ اعلان ہو رہا ہے کلام پاک میں، یہ وہ روشن کتاب ہے جو متقین کو ہدایت کرے گی، اور بار بار قرآن میں اعلان بھی ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھو، رسول کی اطاعت کرو، اور آج ہم رسول سے 1442 سال کی دوری، یعنی ہجرت کے مطابق 1442 سال کی دوری پہ ہم کھڑے ہیں، اور دین لینا ہے رسول سے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک التماس کرتا ہوں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، کہ بھائی یہ جو وبا چل رہی ہے اس میں تھوڑا سا آپ لوگ احتیاط برتیے، سوشل ڈسٹینسنگ سے بیٹھیے، کیونکہ سماج دوری ضروری ہے۔ بھائی ایک ماہر نفسیات اگر کسی چیز کے اوپر ہمیں تاکید کر رہا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہماری ڈیوٹی بنتی ہے، اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کتنی پریشانیوں میں کیسے کیسے تدفین ہو رہی ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے، قبر نہیں کھود پاتی ہے، اور ایک اس میں جو ہے 8-8 10-10 گھنٹے لگ رہے ہیں، تو لہٰذا تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم کسی کو پریشان نہ کریں، اور ہمارے بہت سارے مرجعوں کا یہ فتویٰ بھی آیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس کے قتل کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ مرجعوں کا فتویٰ بھی آ گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری ایک التماس ہے آپ سے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب ذکی طیب عرف حسن نواب کے نام بخش دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے والدین کو اس میں شامل کر دیں۔ ابن حسن
آج ہم اس سرزمین پہ آئے ہیں جو عالموں کا ایک نگری ہے. یہ کٹرا بتراب خاں ہمارے بزرگ بتاتے رہے کہ ہمیشہ سے عالم دین رہے، ایک سے ایک قابل لوگ یہاں پہ رہے ہیں. عالم دین کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے مفکرین بھی یہاں رہے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. دنیا کے اندر انہوں نے نام کمایا، ایسے ایسے لوگ یہاں گزرے ہیں. اور آپ لوگوں کی خدمت آج ہمیں تھوڑا گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں. چونکہ قرآن کے اندر یہ جو اعلان ہو رہا ہے بار بار قرآن پڑھو، اب ظاہر سی بات ہے قرآن ایک ہمیں معمہ لگا. میرے نظر میں قرآن ایک معمہ اس لیے ہے کیونکہ جب بھی پڑھنے کی کوشش کری تو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. جیسے ہمارے آپ کے گھر میں مولانا فرمان علی، مولانا یوسف علی، محدث دہلوی، اور کبھی کبھی ہم جو ہیں اہل سنت بھائیوں کا بھی قرآن ہم لوگ لے آتے ہیں، کنجوم ایمان جس کے رضا خان بریلوی صاحب ہیں. تو ترجمے کے طور پہ الف لام میم کے کوئی میننگس نہیں لکھے، جو الف لام میم لکھا اس میں وہی اتار دیا گیا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ قرآن پڑھنے کا حکم بھی ہو رہا ہے اور ہم سے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ قرآن پڑھو، اب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ معمہ ہے جو اس کا ماہر ہے وہی ہمیں بتا سکتا ہے. سلوات بھیجیے آپ لوگ. جو اس کا ماہر ہے وہی بتا سکتا ہے. اب سماج میں آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور جب آپ مسلمانوں کے بیچ میں جائیے تو پتہ چلا نظریات الگ الگ ہیں. جب آپ ریسرچ کریں گے تو یہ محسوس ہوگا 3 وچار دھاراؤں کے، یعنی 3 مختلف سوچوں کے لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں. یہ کیسے موجود ہیں، کہاں سے آ گئے؟ بھائی رسول اللہ نے تو اسلام سب کو ایک ہی بتایا تھا، الگ الگ تو نہیں بتایا تھا. ایک جیسا اسلام تھا اور 3 نظریات کے مسلمان آپ کے سامنے موجود ہیں، تو ایسے مسلمان بنے کیسے؟ تو تاریخ کے حوالے میں آپ کو جھانکنا پڑے گا کہ مسلمان کیسے پیدا ہو گئے. بھائی تاریخ کہتی ہے سن 11 ہجری کو رسول اللہ رحلت کر کے دنیا سے چلے گئے. ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ اٹھا، اس نے جا کر کے ایک نئی جماعت بنائی، اور وہاں بنو سقیفہ میں بیٹھ کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. دیکھیے ابھی تک جو رسول اللہ کے سامنے کلمہ پڑھے تھے اسی میں سے لوگ اٹھ کر کے گئے ہیں، اور بنو سقیفہ میں بیٹھ کر کے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو ان مسلمانوں کے خلاف تھا. جو مسلمان رسول اللہ کے ساتھ میں تھے اور رسول اللہ کی شانہ بہانہ چاہ چل رہے تھے، اسی میں سے مسلمان اٹھے اور بنی صفیفہ میں بیٹھ کر کے ایک منصوبہ بنایا، اور یہ کہہ کر بنایا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، رسول کی سنت کو زندہ کرنے والے. اب ان دونوں میں آپسی تکرار ہونے لگی. ایسی تکرار ایک دوسرے سے ان کے پیاسے ہو گئے. یہ کافی لمبا کام چلتا رہا صاحب، بہت لمبا کام چلا ہے. 1703 عیسوی، یعنی کہ ابھی کتنے سال ہو گئے؟ 200 کچھ سال ہو رہے ہیں. عبداللہ بن وہاب نام کا ایک شخص آیا، اس نے دونوں کو کنڈم کیا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور لٹریچر کون سا ہے جو آپ کے سامنے میں لٹریچر قرآن ہے، اور اس کے بعد حدیثوں کی کتابیں ہیں. حدیثوں کی کتابوں کو اٹھائیے تو پتہ چلتا ہے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جس کو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے. کون سی باتیں اس میں لکھی ہے ذرا غور کریے گا کہ مقتول بھی رضی تعالیٰ عنہ، قاتل بھی رضی تعالیٰ عنہ. یہ کیسے مناسب ہو جائے گا، کیسے ممکن ہو جائے گا کہ قاتل بھی رضی تعالیٰ عنہ ہو جائے اور مقتول بھی رضی تعالیٰ عنہ ہو جائے؟ رسول اللہ کے سلسلے میں وہ حدیثیں موجود ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کا سینے کا آپریشن کرا دیا مسلمانوں نے. ایسی شرمندگی والی باتیں لکھی ہیں جس کو ممبر پر نہیں بیان کیا جا سکتا. یہ خود آپ جب پڑھیں گے تو کتابوں سے آپ نفرت کر لیں گے کہ یہ کتابیں نہیں بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک ذخیرہ ہے. بھائی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول آپ کا ہے کیا. اب رسول کی عظمت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا قرآن رسول کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا. رسول ہے نور، اور کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ چنے گئے. کیا الیکشن ہوا تھا؟ ارے اللہ جو ہے جو کام کرتا ہے وہ طے کر دیتا ہے کہ کس وقت قیامت آنی ہے، کس کو کس وقت موت آنی ہے. جب اللہ کی طرف سے ہر چیز طے ہے تو رسول بھی تو طے ہوگا، چنا تھوڑی جائے گا.
جو لفظ لکھے ہیں اس کے اندر. اب بات یہ آئی کہ وہی لٹریچر جو ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن ماجہ، جس کے نام سے جو ہمارے سامنے لٹریچر پیش کیا گیا ہے، اس کی حقیقت کو جانیے کہ مسلمانوں نے اسی لٹریچر کو پڑھ کر کے 3 نظریات بنا دیے. ہر مسلمان اپنے آپ میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس اصلی اسلام. وہابی جو عبداللہ بن وہاب نے جسی بنیاد ڈالی، آپ دونوں کو کنڈم کرتا ہے، یعنی شیعہ کو بھی کنڈم کرتا ہے اور سنی کو بھی کنڈم کرتا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تحفظ دینے کے نام پہ اسلام کو بدنام کرنا. اس وقت تک مسلمان تو ٹھیک رہے تھے جس وقت 2 گروپ میں تھے. جب سے یہ تیسرا گروپ آیا ہے تو داعش بن گیا. اس ٹائپ کے گروپ بنے ہیں جس نے صرف قتل و غارت کری ہے. مسلمانوں کے ہوش کے ناخن آج تک نہیں آ پائے. آج بھی مسلمان دیکھیے کیا کہتے ہیں، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، زکوٰۃ دیجیے. بے شک کریں گے. ہم نے 5 جماعتیں آپ کے ساتھ پڑھی ہیں. 5 جماعتوں میں پہلی جماعت توحید کی جماعت تھی. ہم نے آپ نے دونوں برابر پڑھی ہے. ہم نے بھی اللہ کو اللہ مانا ہے، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانا. آپ نے کہا نمازیں، ہم نے بھی 17 رکعت نماز مانی ہے. آپ نے بھی 17 رکعت نماز مانی ہے. آپ نے کہا روزہ، ہم نے کہا ہم بھی رمضان میں روزے رکھیں گے. آپ بھی روزے رکھیے. سارے مسلمان اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ رمضان میں ہی روزے رکھے جائیں گے، اور جس وقت حج کا مہینہ آئے گا تو حج کیا جائے گا. آپ بھی عرفات جاتے ہیں، ہم بھی عرفات جاتے ہیں، ہم بھی مزدلفہ جاتے ہیں، ہم بھی مزدلفہ جاتے ہیں. وہی ارکان ادا کرتے ہیں. بس ہمارے طریقے میں فرق ہو گیا. زکوٰۃ کے طریقے میں فرق ہو گیا، حج کے طریقے میں فرق ہو گیا، نماز کے طریقے میں فرق ہو گیا. کیوں فرق ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا سورس کیا ہے. اسلام کو حاصل کرنے کا سورس ہونا چاہیے نا کوئی. اب جب تاریخ کی کتابوں کو ہم نے دیکھا تو سورس جو ہے ہمارے پاس اہل بیت کا ہے اور ان کے پاس خلفۂ راشدین کا ہے. سب سے بڑا تضاد مسلمانوں کے بیچ میں یہی ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں اور وہ خلیفاؤں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے ان کے درمیان بڑا اختلاف ہے. اور کیسا اختلاف؟ آئیے سب سے پہلے کلمے پہ بات کر لیں جس سے پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے. اب آپ جائیے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے بات کریے تو کلمہ آپ سنائیے، کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے ہم نے کہا بھائی اس میں آپ نے ایک چیز غائب کر دی. ارے نہیں، یہی ہے. رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو یہی کلمہ پڑھایا تھا کہ گواہی دو میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول. تو ہم نے کہا نہیں، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن کے اندر جو کلمہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس رب پہ جو تمہارا خالق و مالک ہے، اور اس رسول پہ جو تمہارے درمیان آیا ہے، اور اس پہ جو قرآن کا علم رکھتا ہے. دیکھیے یہ ہم نہیں کہہ رہے. سورۃ تغابن آیت نمبر 8 کوئی بھی اس کی دیکھ کر کے وہ کر سکتا ہے. اس میں باقاعدہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور وہ جو قرآن کا علم رکھتا ہے. تو قرآن کس کا صحیح ہوا؟ کس کا کلمہ صحیح ہوا؟ ہمارا صحیح ہوا. ہم نے کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ صلوات. دیکھیے آپ لوگ جو صلوات کو بہت ہلکا نہ مانیے. یہ اسلام کی جو سانسیں ہیں، اگر سانس نہیں چلے گی تو اسلام مر جائے گا. اور سوال دیکھیے آپ لوگ. اب بات یہ آتی ہے کہ ہمارے ان کے درمیان تو مقدمے چل رہے ہیں. کیسے مقدمے چل رہے ہیں؟ نہ نماز ہے ہماری ان سے ملتی ہے، نہ روزہ ان سے ملتا ہے، نہ حج ان سے ملتا ہے، نہ زکوٰۃ ان سے ملتی ہے. اول توحید نہیں ملتی ہے. ان کے مطابق جب اللہ رب العزت جنت اور دوزخ بانٹے گا تو دوزخ پکار کر کے پروردگار میرا پیٹ نہیں بھرا. کتابوں میں لکھا، میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اور اللہ رب العزت اپنا پیر ڈال دے گا. اما وہ اللہ کا ایسا جس کا جسم ہو جائے، وہ اللہ کا ایسا جس کا جسم ہو جائے اور مرنے کے بعد اللہ میاں سے ملاقات ہوگی. ارے بھائی آپ کس ہوش کے ناخن لگائیے. اگر اللہ ظاہر ہو جائے گا تو وہ محدود ہو جائے گا. وہ لامحدود ذات، اس کو محدود کرنے کے چکر میں کیوں پڑھ مسلمان سلوات بھی کیا وہ لامحدود ذات اس کو محدود کرنے کے چکر میں پڑے ہیں. ارے بھائی کم سے کم اللہ کو سمجھو تو وہ بے نیاز ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. ہم اس بات پہ یقین ہی نہیں کر سکتے جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے. ہمارے لیے اگر اللہ کا کوئی صفاتی کوئی چیز ہے تو اس کا نام ہے مولا علی.
सलवात भेजिए आप। यह हमारा आपका कहना नहीं है, उस रसूल का कहना है कि अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा है, अली के हाथ अल्लाह के हाथ हैं, अली की आंखें अल्लाह की आंखें हैं। और इंसाफ कौन करेगा? वही मेरा मौला करेगा। हमने आपने नहीं कहा, उसी मौला ने कहा मैं तुम्हारे साथ कब्र में भी होऊंगा, महशर में भी होऊंगा। सलवात हो गया। तो ऐसी तैयारी करके चलिए जिसका आपका मजबूत रिश्ता हो। अब फिर वही वाली बात फिर वहाँ पे पहुँचते हैं कि कुरान ने कहा कि कुरान पढ़ो और इल्म हासिल करो और उस पर ईमान लाओ जो कुरान का इल्म रखता है। तो मुझे कायनात में कोई नज़र नहीं आया पूरा कुरान का इल्म रखने वाला। रसूल तो खुद एक कुरान है, जिस्म के अंदर उनके कुरान है, जो बोले वो कुरान है। तो रसूल तो वो कौन नहीं, तो लिहाजा कौन है? तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कायनात में नज़र आया जो 13 रजब को काबे के अंदर पैदा हुआ, अल्लाह ही के घर में पैदा हुआ। 3 दिन गुजर गए, यानी कि 16 रजब को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के घर जाते हैं और कहते हैं कहाँ है वो लड़का जो पैदा हुआ है, कहाँ है वो आपका बेटा? तो अबू तालिब ने बड़े धीरे से कहा, ए मोहम्मद क्या लाएं, 3 दिन हो गए, ना उसने कुछ किया है, ना आँख खोली है। तो रसूल मुस्कुराए, कहने आप लेके तो आइए। अब उस बच्चे को रसूलुल्लाह के जैसे ही गोद में दिया, उसने नबूवत की खुशबू सूंघ दी और फौरन नाक खोली और किसकी ज़ियारत करी? सैयदुल मुरसलीन की ज़ियारत करी। सलवात अब देखिए उस बच्चे ने जब आँख खोली तो उसने मुस्कुरा के रसूल के जब मुँह खोल के कहा कि रसूलुल्लाह मैं भूखा हूँ। अब रसूल तो खाली हाथ आए थे, आपने ज़बान उसके मुँह में दे दी। अब जाहिर सी बात है, उसने कहा रसूलुल्लाह क्या मैं सुनाऊँ आपको? तौरेत सुनाऊँ, इंजील सुनाऊँ, कुरान सुनाऊँ? तो वो खुद, तो हमने कहा ये बताइए कुरान के जो तर्जुमे हैं वो यही तो हैं कि जैसे सूरह बिस्मिल्लाह है, इसका तर्जुमा चाहे फ़तेह मोहम्मद जलंधरी का उठा के देखिए या मौलाना यूसुफ अली का उठा दिया, आप इब्न तैमिया को उठा के देखिए, सबका लिखा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम और रहमत वाला है। यही लिखा तर्जुमा, या बनाम खुदा लिखा। तो अब यहाँ पे मंतकी एक सवाल बन जाता है। मंतकी सवाल ये बनता है, क्या अल्लाह किसी दूसरे अल्लाह को मुखातिब करके कह रहा है? क्योंकि कुरान के अंदर आया है ना, ये शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम और रहमत वाला है। ये कैसे कुरान के अंदर आ गया? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ये किस अल्लाह को उसने मुखातिब करके कहा है? क्या दूसरा कोई अल्लाह है? मुसलमानों में कोई यहाँ हाथ बांधे ले रहा है, कोई यहाँ बांधे ले रहा है। आपके 4 मुसल्ले हैं साहब, कोई अबू हनीफा का मानने वाला है, कोई शाफई का मानने वाला है, कोई मालिकी का मानने वाला है, कोई हम्बल का मानने वाला है। हमें जब 4 मुसल्ले हैं तो 4 तरफ बग्गी जाएगी, एक तरफ तो जा ही नहीं सकती। अल्लाह को पहले से मालूम था ये रंग बिरंगी नमाज पढ़ेंगे, इसीलिए उसने कहा था अहले बैत का दामन पकड़ रहे हैं तो ये नमाज भी सही होगी, रोज़ा भी सही सोर्स पकड़िए, आपका दिन सही हो जाएगा। यहाँ भी जमानत ली है, वहाँ की भी जमानत ली है। आप किस होश में पड़े हुए हैं साहब, किस होश में पड़े हुए हैं? आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप इस्लाम ले किससे रहे। अब अक्सर करके आपसे बहस हो जाती होगी, भाई सभी 2-4 होते हैं, सारे मुसलमानों को जानने वाले होते हैं मुसलमान, और कहते हैं भाई आप लोग रोज़ा क्यों ऐसे खोलते हैं? हमें बात समझ में नहीं आता, भाई मगरिब का टाइम आ गया, भाई आपने फुल्की पहले रखी, रोज़ा बाद में। हमारा उसमें बड़ा फ़र्क है। देखिए आज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, उस पर हम आपके सामने दलील पेश कर रहे हैं, किसी दूसरी इधर की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए आज जोग्राफिकल सिस्टम ये कहता है कि सूरज जब निकलता है उसकी रोशनी को ज़मीन पे आते आते गालिबन 9 मिनट लगते हैं, और हमारा उनसे कितना फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है, इतना ही फ़र्क है साहब।
اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنی دیر میں اس کی شعائیں زمین پہ آئیں گی اتنی ہی دیر میں وہ واپس جائیں گی. تو ہم اتنا انتظار کرتے ہیں کہ وہ شعائیں چلی جائیں، یعنی کہ جو قرآن کے اندر حکم ہے کہ اندھیرا ہو جائے تب روزہ کھولو. آپ رمضان میں ترتیب بگاڑ لیتے ہیں. بھائی آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اول توحید ہے، دوسری نماز ہے، پھر تیسرا روزہ ہے. رمضان میں کیوں ترتیب آپ بگاڑ لیتے ہیں؟ پہلے روزہ بھی نماز ہے. کیوں ترتیب بگاڑ لیتے بھائی؟ ہاں بھائی روزہ کھول لیا، ارے بھائی اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو صبر کرو. ارے پورا دن گزار دیا تم نے اور 10 منٹ کا صبر نہیں کرے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، لیکن ٹوٹا وہ برتن کہاں رکھا جاتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹوٹا وہ برتن کہاں رکھا جاتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو مکمل برتن لے کے جانا ہے کہ جس میں کم سے کم وہاں زکوٰۃ ملے. تو ٹوٹا وہ برتن لے کے چلے جا رہے ہیں، یہ سب نہیں چلے گا. اللہ کے یہاں آپ کو پاک و صاف جانا پڑے گا. اب یہاں پہ ایک بات اور چھوڑ دیں، اس کے بعد میری بات آپ تک آخری ہے. میں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں اس لیے کیونکہ بھائی وبا کا ٹائم ہے، بڑے لوگ دشواری میں ہیں. اب آپ کے سامنے اہل بیت سے مودت کا ذکر ہے قرآن کے اندر، اور وہاں تمام کتابوں میں انہوں نے محبت ذکر رکھا. محبت مودت میں فرق نہیں میں سمجھ میں آیا. ارے بھائی محبت ہمیں جو ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے. بھائی ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے ہوتی ہے. بھائی مودت جو ہے تو محبت جو ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور محبت میں درار پڑ جاتی ہے. جیسے کوئی لڑکا ناکارہ نکل جائے تو ماں باپ کہتے ہیں بھائی مجھ سے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیجیے درار پڑ گئی صاحب. مال کے مسئلے میں بھائی سے درار پڑ جاتی ہے. دروازے کنجی بند صاحب ان سے ملنا نہیں ہے کہ انہوں نے میرا مال مار دیا، محبت سب پاک میں چلی گئی. اب مودت کیا ہے؟ مودت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا عقل لگانا پڑے گی. دیکھیے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا جسم دیا ہے اور سانس دکھائی نہیں دیتی ہے، سانس دکھائی نہیں دیتی، اور اس کو دن میں کم سے کم آپ کو 72 بار دل دھڑکتا ہے، اس کو سانس چاہیے. بس اسی کا نام ہے مودت. آکسیجن کا نام ہے مودت. آج جس کے پاس سے مودت دور ہو رہی ہے وہ تڑپ کے مر رہا ہے. درمیان یہ قرآن لا کے رکھا، حق ادا کریں. اب حج پہ آ جائیے. ایک چھوٹا سا یہ آخری خطبہ ہے میرا حج کا. دیکھیے حج میں ارکان، اور ارکان سب سے پہلا یہ ہے احرام باندھنے کا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک کمیٹی بنی ہے جس کا نام ہے حج کمیٹی، اور اس میں فارم پورا کرتا ہے، اور فارم میں باقاعدہ لکھے رہتا ہے شیعہ کیا جوفہ چاہتے ہیں. اگر آپ شیعہ ہیں تو اس میں آپ کو میقات پہ ٹک کرنا پڑتا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہم بغیر میقات پہ جائے احرام کیسے ہی باندھ لیں گے؟ کوئی گھر میں تھوڑی حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں وہاں جہاں پہ اللہ نے رحمتیں نازل فرمائی، وہاں جائیں گے اسی تیاری سے جائیں گے جیسا اس کا حکم ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جب لکھنؤ سے یہاں سے فلائٹ جاتی ہیں اور جب جس کی مدینہ جاتی ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے، لیکن جو جدہ جاتی ہے وہ ڈائریکٹ یہاں سے احرام باندھے کھڑے ہیں صاحب وہاں قہر میں. اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچیں گے آپ نیت کر لیجیے گا، یعنی کہ ہوا میں اڑ رہا ہے جہاز اور اس میں آپ نیت کر لیجیے گا. ہوا میں اڑتا ہوا جہاز اس پہ نیت کر لیجیے گا. بھائی تو میقات کا لفظ کیوں رسول اللہ نے استعمال کر دیا؟ یہ تو کڑوی بات ہو گئی کہ ایک لمحہ بھی تو نہیں لگتا ہوگا اس میقات کے اوپر سے کرنے. اور چلیے مان لی ٹریفک زیادہ ہوا تو روٹ بدل جاتا ہے، کوئی ضروری تھوڑی کہ اسی کے اوپر سے جائے گا. بھائی ٹریفک زیادہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں آج اس روٹ سے جائے گا، لیجیے اب گھوم کے بعد جہاز چلا جا رہا ہے. اب ہمارے ساتھ شرط کیا ہے کہ ہمیں جوفہ جانا پڑے گا یا مسجد شجرہ جانا پڑے گا، احرام وہاں سے باندھیں گے تبھی ہمارا حج ہوگا. بس یہی سب فرق ہے جس کی وجہ سے ہمارے اہل سنت کے بیچ میں درمیان میں تضاد پیدا ہے، اور نہ اس کو کوئی بھر پائے گا کیونکہ 3 مختلف سوچیں ہیں اور 3 نظریات ہیں. ہمارا مولا مولا ہے، ان کا خلیفہ خلیفہ ہے. اس میں آپس میں تکرار رہے گی اور ہمیشہ رہے گی.
ابرار کو پاٹ پائے گا۔ لڑیے قطعی نہیں، 5 درجے تک ہم نے ان کے ساتھ پڑھا تھا اور 5ویں درجے تک کی بات ہی کریے ان سے۔ نماز کی بات کریے، روزے کی بات کریے، حج کی بات کریے، زکوٰۃ کی بات کریے، نہ بات کریے اس کی جو ان کے لیول سے اوپر کی بات ہے۔ دیکھیے ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیں، اس میں ایک بہت فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ فلسفہ یہ چھپا ہوا ہے کہ جب 5 جماعتیں پڑھی تھی تو ہم نے بھی پڑھی تھی، انہوں نے بھی پڑھی تھی، اس کے بعد انہوں نے صرف 4 جماعتیں پڑھی، خلفائے راشدین، اول خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، اور ہمارے پاس 14 جماعتیں ہیں۔ اب کوئی جو ہائی اسکول نہ پاس ہو اس کا پی ایچ ڈی والے سے کیسے مقابلہ ہوگا بتائیے ذرا آپ اس سے کیوں بحث کر رہے ہیں؟ بحث اس سے کریے جو برابر کا علم رکھتا ہو، اس سے بحث نہ کریے جو آپ سے کمتر ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ گریز کرو ان لوگوں سے جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ آپ علم والے سے بحث کریے، اس سے بحث نہ کریے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ڈھال بنا رکھی، ورنہ ہم زندہ نہ رہتے۔ جیسے گلاب کا پھول آپ پیڑ پودا بوئیے تو اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھول بہت کم ہوتے ہیں۔ یہی ہے اسلام، کانٹے بہت زیادہ نظر آئیں گے، پھول چند ہیں۔ آپ دنیا کے اندر متصل سے اس لیے کیونکہ آپ میں خوشبو موجود ہے، اہل بیت کی خوشبو موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کی محبت۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے زیادہ اور بھی مقدمہ ہے، لیکن بات بڑھتی چلی جائے گی۔ مسلمانوں کو کم سے کم یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کس کی تائید کرنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ نے صحیح راستہ پکڑا تو کامیابی آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ نے غلط راستہ پکڑا تو جہنم کا راستہ ہے۔ ہاں وہ رسول جنہوں نے آپ کو جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا، ضمانت بھی ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا، بس میرے بتائے ہوئے راستے پہ۔ مسلمانوں کا ریٹرن گفٹ آپ ذرا دیکھیے، جس کے لیے اللہ نے قسم کھا کر کے کہا لولا خلقت الافلاق، کہ محمد اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو نہ بناتا۔ قرآن کے اندر جو آیت آئی ہے، آج میری سمجھ میں آیا کہ اہل بیت سے جو نجاست کو دور رکھا ہے، کس لیے دور رکھا ہے، ذرا بات سمجھیے گا۔ اس بات میں بھی بڑا وہ ہے وزن کہ رسول اللہ کا جنازہ ہے جس میں تاریخ کہتی ہے کہ 9 لوگ ہیں، ایک تاریخ کہتی ہے 11 لوگ ہیں۔ رسول دنیا سے چلے گئے، رحلت کر گئے، ابھی 75 دن گزرے ہوں گے یا 90 دن گزرے ہوں گے، جس در پہ جا کے رسول سلام کرتے ہوں لکڑیاں جمع کی جا، آگ لگائی جا رہی ہے۔ اب جو دھکا دیا، ارے ہماری شہزادی دروازے و دیوار کے بیچ آ گئی، آئے جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی دنیا سے گئی، میرا مولا نماز کی حالت میں ہے۔ ابن ملجم مردود نے ضربت نماز کی حالت میں لگا دی۔ آئے ان کے جنازے میں تاریخ کہتی ہے صرف اور صرف 6 لوگ شریک تھے، صرف وہ رسول کا داماد جس کے لیے اللہ نے گواہی دی ہے کہ اے رسول تمہارا گواہ ہے، یہ اس کی گواہی کے بغیر کسی کی گواہی نہ مانی جائے گی۔ اس کے جنازے میں 6 لوگ شریک۔ پنجزن پاک میں ایک اور فرد ہے، امام حسن، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، دنیا کا واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلا ہے اور پیروں کی برسات کی جا رہی ہے، جنازہ پھر گھر میں واپس آتا ہے، پھر کفن بدلا جاتا ہے، نہ بقیع میں جا کر دفن ہو جاتی ہے۔ آئے حسن، آپ تو دنیا سے کفن کے ساتھ گئے، وہ رسول کا نواسا جسے مدینے کی گلیوں میں رسول خود کندھے پہ بٹھائے اور لوگوں کو پہچانے، ھذا حسین، حسین منی وانا من الحسین، لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے، تمہاری نجات کا راستے ہے۔ ارے حسین خود کہتے ہیں مجھے کربلا میں ظالموں نے رلا رلا کے ارے حسین اور ان کا بھائی جس کو مولا نے
میاں سکینہ بار بار کہتی ہیں کہ ابو جان پیاس بہت لگی ہے، بہت پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اب جناب عباس آتے ہیں، کہتے ہیں اے آقا اب اجازت دے دی بچوں کی سبیل کر دوں۔ آپ نے اجازت دی، آپ نے مشق دی اور علم لیا، گھوڑے کو ایڑ دی، فرات پہ پہنچے، فرات پہ قبضہ کیا، پانی جیسے ہی چلو میں لیا تھوڑی سی نمی، آپ نے سانس روک لی اور خیمے کی طرف پلٹ کے دیکھا، والی سکینہ چھوٹے بچوں سے کہہ رہی ہیں اے دیکھو میرا چچا پانی لے کے آنے والا ہے، بچوں انتظار کرو، صبر کرو، بھی لاتا ہوگا، ابھی آتے ہوں گے، میرے امو آتے ہوں گے۔ اب عباس جو ہیں گھوڑے پہ بیٹھے اور چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے خیمے تک پانی پہنچا دیں۔ ادھر سے اشیوں کی فوج نے کوئی تیر چلوا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، ایک سنسناتا ہوا تیر عباس کی آنکھ میں بے ہوش ہو جاتا ہے، ایک وار ہوتا ہے بایاں بازو قلم ہو جاتا ہے، دوسرا وار ہوتا ہے دہنا بازو قلم ہو جاتا ہے۔ اب عباس جو ہے دانتوں سے مشق پکڑے ہوئے ہیں اور سوچتے ہیں کسی طریقے سے یہ مشق خیمے سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آ کے مشق میں لگا، اب عباس نے دیکھا سارا پانی جو ہے بہ گیا، عباس نے اپنا ارادہ بدلا، ایک گرز جو آپ کے سر پہ کسی نے مارا جس کے ہاتھ نہ ہو وہ زمین پہ کیسے آیا ہوگا؟ اب زمین پہ آئے، آواز دی اے آقا خبر دیجئے۔ اب حسین کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑے، اے عباس تم کہاں ہو؟ مجھے تو کچھ سجائی نہیں دے رہا، تمہارے جانے سے میری کمر بھی ٹوٹ گئی۔ عباس کے بعد حسین جو ہے پہنچے ہیں، عباس سے کہتے ہیں اے بھیا عباس میری یہ خواہش ہے۔ عباس تڑپ جاتے ہیں کہ اے آقا آپ نے آخری وقت یہ کون سی بات کہہ دی، اب تو میرے ہاتھ بھی نہیں ہے، میں خواہش کیسے پوری کروں؟ کہا نہیں اے بھیا عباس تم نے آج تک ہمیں بھائی نہ کہا، کہا نہیں میں کہہ سکتا، میری ماں نے کہا ہے دودھ نہ بخشوں گی، دودھ نہ بخشوں گی۔ حسین نے کہا ذرا دیکھو، آپ نے عباس کے چہرے سے جو منہ صاف کیا، تیر نکالا تو دیکھا ام البنین کھڑی ہیں، کہہ رہی ہیں اے عباس حسین کی تم تقلید کرو، جیسا وہ کہیں وہ کہہ دو۔ آپ نے بس بھیا کہا، آپ کی روح جنت کو پرواز کرے۔ سیام العظیم حضرات آپ سے ایک التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ذکی طیب ابن حسن نواب طیب کو ذکر آپ لوگ بخش یا حسین دل بھی فدا جا فدا سے کفن